ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الملخص الفقہی کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ آج سے نیا درس شروع ہو رہا ہے، لیکن باب شروط الصلاۃ، بابن فی شروط الصلاۃ، یہ انہوں نے باب باندھا ہے نماز کی شرطوں کے سلسلے میں بیان، کہ نماز کے لیے کون کون سی چیزیں شرط ہیں اور شرط کا کیا مفہوم ہے، شرط کہتے کس کو ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ شرط کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الشرط لغتاً العلامت، شرط کا لغوی معنی یعنی لغت کے اعتبار سے شرط کا معنی جو ہے علامت، نشانی، کسی چیز کی نشانی کو شرط کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے شرط ہے، نشانی ہے۔ وشرعاً، اور شرط کی شرعی تعریف، شریعت کی اصطلاح میں شرط کس کو کہتے ہیں؟ ما یلزم من عدمہ العدم، کہ جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آئے۔ شرط شرعی تعریف شرط کی، شریعت کی اصطلاح میں شرط کہتے ہیں ما یلزم من عدمہ، کہ جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آئے۔ ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، کہنے کہ اور نہیں لازم آتا ہے اس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا۔ ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور نہیں لازم آتا ہے اس کے وجود سے کسی چیز کا وجود اور نہ اس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا۔ جیسے مان لیا کہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو اگر وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، یعنی وضو کے عدم سے نماز کا عدم ثابت ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ما یلزم من عدمہ العدم، کہ جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آئے، شرط اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آئے، آپ نماز لاکھ پڑھتے رہیے، اگر وضو نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی، اس کا وجود نہیں ہوگا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے نہ ہونے سے کسی چیز اور اس کے ہونے سے کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہ آئے۔ جیسے کہ مان لیا کہ وضو ہے، وضو آپ نے کر لیا، تو وضو کے ہونے سے کسی چیز کا اور کسی اور دوسری چیز کا نہ وجود لازم آئے گا نہ عدم لازم آئے گا۔ جیسے یہ شرط ہے نماز کے لیے، تو وضو آپ نے کر لیا تو وضو کے وجود سے نماز کا وجود نہیں ہوگا اور نہ نماز کا عدم ہوگا، یعنی اس کے وجود سے کسی کا وجود اور عدم کیا ہو، وابستہ نہ ہو، منحصر و متعلق نہ ہو، بلکہ اس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم آئے، یہ شرط ہے۔ جیسے وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آئے گا، لیکن وضو کے ہونے سے نہ تو نماز کا وجود لازم آئے گا اور نہ اس کا عدم ہی لازم آئے گا، کہ آپ نے وضو کر لیا ہے تو نماز اب آپ کی نہیں ہوگی۔ تو وجود سے وجود و عدم کچھ نہ لازم آئے، لیکن عدم وجود سے عدم وجود لازم آئے، یہ ہے شرط، کسی چیز کا اس کے عدم سے کسی چیز کا عدم ثابت ہو۔ اچھا، وشروط الصلاۃ ما تتوقف صحتها علیہا مع الامکان، اور نماز کی شرطیں وہ ہیں کہ اس نماز کی صحت انہی شرطوں پر کیا ہو، موقوف ہو۔ نماز کی شرطیں وہ ایسی شرطیں ہیں کہ نماز کی صحتها میں ہا ضمیر کا مرجع صلاۃ کی طرف اور علیہا میں ہا ضمیر کا مرجع شروط کی طرف، تو اگر اس نماز کی صحت موقوف ہو اسی پر، یعنی شروط پر منحصر ہو، موقوف ہو، جب شروط پایا جائے تبھی وہ مشروط اور نماز پائی جائے، مطلب
تو کہہ رہے ہیں کہ شروط الصلاۃ نماز کی شرطیں ما تتوقف صحت علیہ ہے، نماز کی شرطیں وہ ہیں کہ اس نماز کی صحت جو ہے انہی پر منحصر اور موقوف ہو امکان کے ساتھ۔ امکان کا مطلب کیا؟ یعنی جب وضو کا امکان ہو تو اس امکان کے ساتھ ساتھ گویا انہی شروط پر نماز کا ہونا موقوف ہو۔ لیکن اگر شروط کا ہونا ہی ممکن نہیں ہے، جسے وضو کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، کیسے؟ کسی ایسی جگہ پر آپ گئے کہ نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں مٹی ہے، نہ کوئی چیز ہے، جیسے ہوائی جہاز پر آپ اڑ گئے تو ہوائی جہاز پر نہ آپ کو مٹی مل رہی ہے، نہ آپ کو پانی مل رہا ہے، اور نماز کا وقت ہے، تو یہاں گویا اب جو ہے شرط کا وجود ہی نہیں ہے، شرط کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو گویا اب نماز جو ہے اب اس وضو پر موقوف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وضو کا امکان ہوتا، پانی موجود ہوتا یا تیمم مٹی وغیرہ موجود ہوتی تو گویا اس شرط پر نماز کی صحت موقوف ہوتی، لیکن جب شرط ہی کا وجود ممکن نہیں ہے، وضو ہی ممکن نہیں ہے، تو نماز بھی اس پر ممکن نہیں رہے گا، بلکہ نماز ہو جائے گی بغیر وضو کے بھی۔ تو کہہ رہے شروط الصلاۃ ما تتوقف صحتها علیہا، نماز کی شرطیں وہ ہیں کہ جن پر اس نماز کی صحت موقوف ہو امکان کے ساتھ، یعنی جب شرطوں کا امکان ہو تبھی گویا یہ موقوف ہوں گی نمازیں اس پر، اور جب شرط کا امکان ہی نہیں ہے، وہ اس کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، جیسے پانی وغیرہ ہے ہی نہیں، وضو کیسے ہوگا؟ تو گویا اب اس نماز کی صحت بھی وضو پر موقوف نہیں ہوگا، بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ وَلِلصَّلَاةِ شُرُوطٌ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا، اور نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ وہ نماز نہیں صحیح ہوگی مگر انہی شرطوں کے ساتھ، کچھ شرائط ہیں نماز کے کہ بغیر ان شرائط کے نماز صحیح نہیں ہوگی، صرف وضو ہی نہیں بلکہ اور شرطیں ہیں۔ پہلی چیز اچھا اذا عدمت او بعضها، جب وہ پوری کی پوری شرط معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، نہ موجود ہو جائے، یا اس کا بعض حصہ غائب ہو جائے، ختم ہو جائے شرط کا، تو لم تصح الصلاۃ، تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ جیسے کہ وضو شرط ہے اور وضو آپ مکمل نہیں کر سکے، آدھا ہی وضو کیا، پانی ختم ہے اور کوئی بات مصیبت آ گئی، تو اب کیا ہے کہ بعض کے نہ ہونے سے گویا اس کا عدم لازم آئے گا۔ تو کہہ رہے وَلِلصَّلَاةِ شُرُوطٌ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا، اور نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ وہ نماز نہیں صحیح ہوگی مگر ان شرطوں کے ساتھ، اذا عدمت او بعضها، جب وہ پوری کی پوری شرط معدوم ہو جائے یا شرط کا بعض حصہ معدوم ہو جائے، نہ پایا جائے، لم تصح الصلاۃ، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ومنها، اور انہی شرطوں میں سے یہ ہیں، یعنی جو آگے آ رہی ہیں یہ شرطیں نماز کی ہیں۔ پہلی شرط بتا رہے ہیں الشرط الاول، پہلی شرط دخول وقتها، اس نماز کے وقت کا داخل ہونا پہلی شرط ہے، یعنی گویا نماز کے وقت کا دخول یہ پہلی شرط ہے، اگر یہ نہیں پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت آیا تبھی ظہر کی نماز صحیح ہوگی، اگر اس سے آپ نے 2-4 منٹ بھی پہلے پڑھ لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے گویا وقت کا دخول جو ہے، جس وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا دخول ضروری ہے، اگر وہ وقت داخل نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ شرط ہے، اور شرط نہیں پائی گئی تو مشروط یعنی نماز بھی نہیں پائی جائے گی۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز یہ مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کی ہوئی ہے۔ کتاباً مانے فرض ہے، موقوتاً مانے وقت سے بدھی ہوئی، وقت کی حالت میں وقت کے ساتھ یہ گیا ہے، فرض ہے مومنوں پر، بغیر وقت کے فرض نہیں ہے، تو جب تک وقت نہیں آئے گا نماز ہی فرض نہیں ہوگی، اور جب نماز فرض نہیں ہوگی تو فرض کی ادائیگی بھی ثابت نہیں ہوگی وقت آنے کے بعد۔ اے مفروضاً فی اوقات محددۃ، یعنی یہ نماز فرض ہے محدود وقت کے اندر، متعین وقت کے اندر، محدد کے معنی جس کی حد بندی کی گئی ہو، متعین کر دیا گیا ہو،
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض کی گئی ہے متعین اوقات کے اندر۔ فالتوقیت ہوا التحدید، پس توقیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حد متعین کر دینا کہ فلاں نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ تو یہ گویا تحدید کر دینا ہوگا، وقت متعین کر دینا ہوگا۔ وقد وقت اللہ الصلاۃ بمعنى انہ سبحانہ حدد لها وقتا من الزمان، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت متعین کر دیا ہے۔ وقد وقت اللہ الصلاۃ یعنی نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے وقت نے وقت متعین کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت متعین کر دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ انہ سبحانہ حدد لها وقتا من الزمان، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے میں سے کچھ وقت جو ہے اس کے لیے خاص کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ پورا زمانہ ہے، پوری زندگی ہے، اس میں کچھ وقت جو ہے نماز کے لیے متعین ہے۔ وقد اجمع المسلمون على ان للصلاة الخمس اوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، اور تحقیق تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پانچوں نمازوں کے لیے مخصوص اوقات ہیں، مخصوص اور متعین اوقات ہیں، نہیں کافی ہوگی وہ نماز اس سے پہلے، نہیں کفایت کرے گی، یعنی فرضیت ثابت نہیں ہوگی پہلے پڑھ لینے سے۔ قال اللہ تعالی، قال امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصلاۃ لہا وقت، کہ نماز اس کے لیے کچھ وقت ہے، شرطہ اللہ لہا لا تصح الا بہ، شرط اللہ، اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے لیے شرط بنا دیا ہے، شرط بنا دیا، یعنی شرط متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، لہا حاضر نماز کی طرف، صلاۃ کی طرف، اس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے شرط بنا دیا ہے، لا تصح ہو، نہیں صحیح ہوگی وہ نماز مگر اسی کے ساتھ، یعنی اسی وقت کے ساتھ۔ بھی میں ہا ضمیر کا مرجع وقت کی طرف، اور تصحیح میں ہی ضمیر کا مرجع الصلاۃ کی طرف، یہ نماز صحیح نہیں ہوگی مگر اسی وقت کے ساتھ۔ فالصلاۃ تجب بدخول وقتها، پس نماز جو ہے یہ واجب ہوگی اپنے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ، یعنی اس کی فرضیت کب ثابت ہوگی؟ جب وقت آ جائے گا تب، اس سے پہلے وہ نماز فرضی نہ ہوگی اور نہ اس کے پہلے ادائیگی سے فرضیت ہی ثابت ہوگی، بلکہ جب وقت آئے گا تبھی نماز کی ادائیگی سے نماز کی فرضیت ثابت ہوگی۔ لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت، یعنی گویا یہ ظہر کا وقت ہے۔ وقد اجمع العلماء علی فضیلۃ الاتیان بالصلاۃ فی اول وقتها، اور تمام علماء متفق ہیں نماز کو ان کے اول وقت میں ادائیگی پر، ادائیگی کی فضیلت پر، تمام علماء متفق ہیں تمام نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت پر، یعنی ان کے وقت پر اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت پر تمام علماء متفق ہیں۔ وقد اجمع العلماء علی فضیلۃ الاتیان بالصلاۃ فی اول وقتها فی الجملۃ، متفق ہیں علماء نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت پر، فی الجملۃ تمام نمازوں کے اندر، یعنی تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت پر کیا ہے؟ علماء متفق ہیں اسی آیت کے ذریعے۔ ولقولہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے فاستبقوا الخیرات، پس تم بھلائیوں پر سبقت کرو، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو گویا جیسے بھلائی کا وقت نماز سب سے بھلی چیز ہے، تو جیسے اس کا وقت آئے فوراً اس کے لیے دوڑ پڑو، یعنی اول وقت میں نماز پڑھو، اس سے گویا نماز کے اول وقت پر پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے فاستبقوا الخیرات سے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا اسے فرمان ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، مغفرت کی طرف نہیں، مغفرت والے اعمال کی طرف۔ تو نماز جو مغفرت کے اعمال میں سب سے افضل اعمال ہے،
تو گویا جلدی کرو، نہیں اول وقت پر اسے پڑھو، اس کو ادا کرو۔ البتہ عشاء کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے تاخیر افضل ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کی حدیث لولا ان اشق علی امتی لاخرتهم الی ثلث اللیل، کہ اگر میں اپنی امتیوں پر دشوار نہ سمجھتا تو اسے تہائی رات تک کے لیے مؤخر کر دیتا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا عشاء کے اندر تاخیر اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے بہتر ہے، بقیہ تمام نمازوں کے اندر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ وقال تعالیٰ، اللہ تبارک نے فرمائے والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والوں پر سبقت کرنے والے، یعنی گویا بھلائیوں میں آگے بڑھنے والوں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے۔ تو گویا اس کے اندر بھی اول وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت ثابت ہے کہ جو لوگ اول وقت نماز پڑھنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ مطلب یہ ہے سبقت کرنے والے اول نماز پر پڑھنے والے لوگ۔ اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں اللہ کے قریب بیٹھنے والے، اللہ کے قریب رہنے والے۔ تو گویا اس سے بھی ثابت ہے کہ اول وقت پر نماز کی ادائیگی بہت افضل عمل ہے، بہت بہتر عمل ہے۔ وفی الصحیحین، اور صحیحین کے اندر ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، انہ سئل ای الاعمال احب الی اللہ، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نمازوں کا پڑھنا ان کے وقت پر، یعنی اول وقت پر، جیسے وقت شروع ہو ویسے پڑھ لینا، یہ گویا سب سے افضل عمل ہے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ فالمحافظۃ علیہا الاتیان بہا اول الوقت، پس ان نمازوں کی محافظت اور ان کی حفاظت کیا ہے؟ ان کو ان کے اول وقت پر ادا کرنا۔ عطا بھی مانے لانا، یعنی ادا کرنا۔ اتیان بہا، ان کو ان کے وقت پر لانا، یعنی ان کو ان کے وقت پر ادا کرنا اول وقت میں۔ کہہ رہے ہیں کہ والصلوات المفروضات خمس فی اليوم واللیلۃ، اور فرض نمازیں جو ہیں وہ 5 ہیں دن اور رات میں۔ لکل صلاۃ منہا وقت مناسب اختارہ اللہ لہا، کہہ رہے ہیں لکل صلاۃ منہا، ان 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے لیے ایک مناسب وقت ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نماز کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یتناسب مع احوال العباد، میش کھاتا ہے، مناسبت رکھتا ہے یہ وقت بندوں کے حالات کے ساتھ۔ جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے وہ بندوں کے حالات سے بالکل میش اور مناسبت رکھتا ہے۔ بحیث یودون ہذہ الصلوات فی ہذہ الاوقات، اس اعتبار سے کہ وہ ادا کرتے رہیں ان نمازوں کو انہی اوقات کے اندر۔ ولا تحبسہم عن اعمالہم الاخری، اور یہ نماز ان کو نہ روکے ان کے دوسرے کاموں سے، یعنی کاموں میں زیادہ ڈسٹرب نہ کرے بلکہ وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں اور ان نمازوں کی ادائیگی بھی کرتے رہیں۔ بل تعینہم علیہا، بلکہ یہ نمازیں ان کی مدد فرمائیں ان پر، یعنی ان کے مشغولیات پر، ان کے دوسرے کاموں پر، کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنا فوراً ایک نیا پروگرام شروع کر دیں، نیا کام شروع کر دیں، اور اس سے گویا ان کا دوسرا کام بھی کیا ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ وَتُكَفِّرُ عَنْهُمْ خَطَايَاهُمُ الَّتِي يُصِيبُونَهَا، اور مٹا دے ان سے ان کے گناہوں کو جس کا وہ ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ فقد شبہ النبی علیہ وسلم بالنہر الجاری، بس تحقیق اللہ تبارک تعالیٰ نے مشابہت دی ہے اس کی، یعنی نمازوں کی، اللہ کے نبی نے مشابہت دی ہے ان نمازوں کی بہنے والے پانی سے۔ الذی یغتسل منہ الانسان 5 مرات، جس پانی سے انسان روزہ 5 مرتبے غسل کرتا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اے صحابہ بتاؤ کہ کسی کے اگر گھر کے سامنے نہر ہو اور روزانہ اس میں وہ 5 مرتبے غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب آدمی 5 نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ مراد سے گناہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ۔ اچھا جی، فلا یبقی من درنہ شیئا، پس نہیں باقی رہے گا
اس کے میل میں سے کچھ بھی، درن کی معنی میل۔ اللہ نے پھر سے سن لو، فقط شبہ نبی علیہ وسلم بالنہر الجاری، تو اللہ کے نبی نے اس کی تشبیہ دی، شبہ ہا میں حاضمت کا مرجع صلاۃ کی طرف، اس مطلب صلاۃ اور نماز کی تشبیہ دی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بہتے ہوئے دریا سے، بہتے ہوئے نہر سے، جس نہر سے انسان غسل کرتا ہو روزانہ 5 مرتبے، پس نہ باقی رہ جائے اس کے میل کچیل میں سے کچھ بھی، ایسے گویا خطاؤں کا حال ہے، خطیات بھی باقی نہیں رہ جائیں گے ان 5 نمازوں کے ذریعے۔ وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ كَمَا يَلِي، اور یہ تمام اوقات ویسے ہی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، یعنی گویا اب یہ 5 نمازوں کا وقت متعین فرمائیں گے، بتائیں گے کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، لیکن یہ انشاءاللہ کل یا پھر اگلے منگل کو، اس لیے کہ اگر ہم ساری نمازوں کا وقت پڑھانے شروع کر دیں گے تو یہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور طلبہ اکتاہٹ میں ہو جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سبق بس اتنا ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہوگی تو فون پر رابطہ کر کے پوچھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔